اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ اس خوبصورت دعا کے اندر پروردگار عالم سے پاکیزگی اور طہارت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، التماس کی جا رہی ہے، بلکہ التجا کی جا رہی ہے کہ اے معبود آج کے دن میرے گناہوں کو دھو ڈال، اغسلنی فیہ من الذنوب، میرے گناہوں کو آج کے دن دھو ڈال، وطہرنی فیہ من العیوب، اور میرے عیوب اور نقائص سے مجھے پاک فرما۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کے ساتھ شامل کر دے، اے گناہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ اس دعا کے فراز میں یہ بتلایا گیا کہ غسل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام تر نجاست کو، گندگی کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کی جائے اور پاکیزہ لباس پہنا جائے۔ جب پاکیزگی کو انسان حاصل کرتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، بہترین لباس جب پاکیزہ پہنتا ہے طہارت کے ساتھ، تو پھر جہاں بھی بیٹھتا ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کا بدن گناہوں کی وجہ سے اس قدر کثیف ہو چکا ہو اور وہ اس بدن کو جب دھوئے گا، گناہ اس کے دھلیں گے، اور اسی غسل کو انجام دیتے ہوئے جب کہتا ہے کہ خدایا میں اپنے اس غسل کو انجام دے رہا ہوں، یعنی دھو ڈال میرے گناہوں کو، اس طرح مجھے پاک کر دے کہ جیسے میں نے نہایا، غسل کیا اور میرے تمام تر گناہ میرے بدن سے اتر گئے، اسی طرح میرے دل سے ان گناہوں کو اتار دے، نکال دے، اور مجھے وطہرنی فیہ من العیوب، میرے اندر سے ان عیوب کو ایسے نکال دے، دور کر دے مجھ سے کہ جیسے مجھ میں تھے ہی نہیں، یعنی مجھے اتنا پاکیزہ کر دے اس غسل سے، اس طہارت سے، کہ میں اتنا پاک ہو جاؤں، میرے گناہ بھی دھل جائیں، میرے عیب بھی ختم ہو جائیں۔ عزیزان، عیبوں کو ختم کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم یہاں عیوب اپنے دیکھنے کی بجائے دوسروں کے عیوب کی جانب ہماری نگاہیں ہوتی ہیں، اور جس پاکیزگی کا ہم خداوند متعال سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو دھو ڈال اور اس کے بعد مجھے طہارت عطا کر دے، خداوند متعال خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے مغفرت کرنے والے، توبہ کرنے والے، پروردگار فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، اور طہارت رکھنے والے، صاف ستھرے رہنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پروردگار پسند کرتا ہے۔ یعنی خداوند متعال نہ ظاہری گندگی کو پسند کرتا ہے، نہ باطنی گندگی کو پسند کرتا ہے، یعنی باطنی نظافت بھی چاہتا ہے اور ظاہری نظافت بھی چاہتا ہے، پاکیزگی ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، اور پھر عیوب کو مجھ سے دور کر لے۔ وہ عیوب کون سے ہیں؟ میرے اندر جتنے عیوب پائے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہیں، لقمہ حرام کھانا، چغل خوری کرنا، یہ تمام کے تمام وہ عیوب ہیں کہ جو مجھے خدا کے ساتھ ملاقات کرنے سے شرمندہ کرتے ہیں، یعنی اس سے لقاء کا جب میں تقاضا کرتی ہوں تو وہ معنی آ جاتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا کہ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، متقیوں کے قلوب کے ساتھ مجھے آزما کر ملا دے، پہلے تو متقیوں کو تلاش کروں اور ان کے قریب جاؤں کہ ان متقیوں کی روش زندگی کیا ہے۔ ان متقیوں کی روش زندگی یہی ہے کہ وہ دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی ذات کے عیبوں کو دور کرتے ہیں، پہلے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ان کی اپنی ذات کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرے، بلکہ وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے پھر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو بہترین انداز سے بتلا رہے ہوتے ہیں، احسن انداز سے بتلا رہے ہوتے ہیں۔
کہ کسی کو وہ عیب محسوس بھی نہ ہو اور وہ اپنے عیب کی طرف متوجہ بھی ہو جائے اور اسے وہ دور کر لے۔ تو جو یہ کوشش کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی کوشش کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیسے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، وہ فرماتا ہے تب جب تم میرے دروازے پر آؤ گے، آ کر مغفرت طلب کرو گے، تو مغفرت طلب کرنے والوں کو وہ فرماتا ہے کہ میں ہر کسی کو بخش دوں گا جو بھی میرے دروازے پر آئے گا۔ کیسے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ اگر نہیں بخشتا تو ایک مشرک کو نہیں بخشتا، باقی ہر گناہ گار جو اس کے دروازے پر آ جاتا ہے پروردگار اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے، جیسی امید لے کر آتا ہے اسی کے مطابق اسے بخشتا ہے۔ تو عزیزان، پروردگار عالم کے سامنے جب ہم حاضر ہوئے ہیں یہی دعا لے کر سید الساجدین کی، اور فرزند رسول کا طریقہ تو نہیں معلوم کتنا خوبصورت ہوگا، یقیناً وہ تو ایک عبد خالص ہے پروردگار کا، اور انہیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، اور وہ معصوم ہستی اس انداز سے مخاطب ہو رہی ہے، تو ہم جیسوں کو کیسے مخاطب ہونا چاہیے، اپنے حال پر کتنا رونا چاہیے، کتنا گریہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ میرے قلوب کو متقیوں کے قلوب کے ساتھ ملا دے، آزما کر اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو دور کرنے والے۔ چونکہ اس میں انسان دانستہ اور نادانستہ طور پر کیا کرتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات انسان جانتا نہیں ہوتا مگر اس سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے۔ جب غلطی اور خطا اس سے ہو جاتی ہے تو پھر اگر متوجہ ہو جائے تو استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتا ہے، اور اگر متوجہ نہیں ہوتا تو وہ پروردگار اسے اس کی جہالت کی بنا پر اس غلطی کو کہ وہ سزا نہیں دیتا کہ جو وہ جانتے ہوئے اگر وہ غلطی کو انجام دیتا اسے وہ سزا دے دی جاتی ہے، چونکہ تقاضا کیا جا رہا ہے متقیوں کے قلوب کے ساتھ ملا کر ہمیں اسی جگہ پر پہنچا دے۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہمیں وہ ملا دے، چونکہ خداوند متعال کا تو وعدہ ہے اس میں کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجے پر جو فائز ہوں گے وہ متقی ہوں گے۔ اور پھر متقیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا، ان الذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، جو تقوی لے کر جائیں گے اس کے پاس۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم اپنے دل کو کاملاً پروردگار عالم کے ساتھ منسلک کر لیں کہ میری زندگی کا ہر عمل تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اتباع اور تیرے اہل بیت اطہار کی اتباع میں ہوگا۔ جب میرا ہر عمل مورد رضائے پروردگار ہوگا تو اس کو تقوی کہا جائے گا، متقی کہا جائے گا۔ اور وہ متقی سید الساجدین کو ہی دیکھ لیجئے، کتنے بڑے متقی، اور پھر جد سید الساجدین علی ابن ابی طالب کہ جن کو کہا گیا امام المتقین قائد الغر المبجلین، جنت میں جانے والوں کے رہبر اور متقیوں کے امام۔ ہم بھی اس متقیوں کے امام کا وسیلہ اور واسطہ لے کر آئے ہیں پروردگار کے سامنے کہ خدایا ہمیں اس دعا کے صدقے میں، انہی لمحات کے صدقے میں، انہی ایام کے صدقے میں، امیر المومنین کی قیادت میں اور رہنمائی میں، امام المتقین کی قیادت اور رہنمائی میں ہمارا شمار متقیوں میں کرنا، اور جنت میں مرکزی جگہ پر رہنے والوں میں ہمارا شمار فرمانا۔ تو یہاں سید الساجدین کی فرزند نقل جو کر رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار اور مستدرک الوسائل میں خوبصورت روایت، فرزند رسول فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا، ایک عمر رسیدہ شخص آیا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا نعم الشفیع الی اللہ من المذنبین، اے اللہ کے نزدیک بہترین شفاعت کرنے والے گناہ گاروں کی بہترین شفاعت کرنے والے، اپنے خدا سے میرے لیے شفاعت کیجئے۔
کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا، اس کے بعد اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر خدا سے مخاطب ہو کر رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہہ رہا تھا، خدایا بحق کتاب القرآن، بحق علی، بحق حسن والحسین، بحق جد امام ششم، یعنی جو دعا کا اس نے انداز اپنایا، اس نے یہ کہا کہ خدایا بحق امام ششم، بحق قرآن، بحق علی، بحق حسن، بحق حسین، اور بحق فاطمہ و بحق مہدی و ائمہ اطہار علیہم السلام، میرے بہت سارے گناہ ہیں، میرے تمام گناہوں سے درگزر فرما اور مجھے بخش دے، میں گناہ گار بہت بڑا۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، فرزند رسول فرماتے ہیں آواز یہ آئی کہ اے شخص، جن ہستیوں کا تو نے واسطہ دیا ہے مجھے، اگر تو تمام اہل زمین جتنے گناہ بھی لے کر آ جاتا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا، الا مگر یہ کہ قاتل ناقہ صالح، قاتل انبیاء و قاتل ائمہ معصومین علیہ السلام، میں ان کے قاتلوں کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ جو ان کے قاتل ہیں وہ اتنے شقی ہیں، باقی ہر گناہ گار آ جائے میں اس گناہ گار کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اپنے دروازے پر اسے قبول فرما لوں گا، جتنا بھی بڑا گناہ گار آ جائے، اور اسے داخل جنت کر دوں گا، جو مقام اسے چاہیے ہوگا وہ اسے عطا کر دوں گا۔ اور پھر یہاں پر صادق یار محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرزند رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمام دنیا کی نیکیوں کو لے کر آ جائے، اگر کوئی شخص انبیاء کی عبادات کو لے کر آ جائے، اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ بس پروردگارا تیرے دروازے پر التماس کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول سے محبت اور عشق رکھتے ہیں، ہمیں اس قابل بنا دے چونکہ وہ متقی ہیں، اور بالخصوص امام المتقین کا واسطہ تجھے دیتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قابل بنا دے کہ امام المتقین خود یہ پکارے روز قیامت کے، خدایا یہ میرے ہیں، اور جنت میں کھڑے ہو کر جب استقبال کر رہے ہوں گے اپنے مومنین کا، جو ان کی محبت اور ولایت کا اقرار ظاہری طور پر بھی کرتے تھے اور باطنی طور پر بھی کرتے تھے، اور ان کے تمام تر اعمال اس بات کے گواہ تھے کہ ان کے راہبر اور قائد محمد اور آل محمد ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔